بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے ٹاپک چنا ہے شفا۔ قرآن سے بتاؤں گا، ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلا ہمارا شافی اللہ بذات خود ہے، زندہ ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے قریب ترین ہے، آپ کو جانتا ہے اور تمام چیزوں کا اس کے پاس علم ہے۔ تو ہمیں اسوہ حسنہ رسولوں سے ملتا ہے۔ اس قرآن میں رہ کے رسولوں نے جیسے جیسے انداز اپنایا، جیسے جیسے بات کی، وہ اپنائے۔ انہیں اللہ نے بڑی خوبصورت بات ابراہیم رسول اللہ کی کوٹ کی ہے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کہا، ابراہیم رسول اللہ نے کہا کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا، صحت دینے والا رب العالمین خود ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی بیماری آئے اپنے رب کی طرف جائیں۔ ہر تکلیف میں، صحت ہو، فائنینشل ہو، فیملی پرابلم ہو، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہی مشکل کشا ہے، ہر چیز آپ سے دور کرے گا، ہر قسم کا پرابلم کا سلوشن اس کے پاس ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہمارا شافی ہے۔ پھر اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ رب کے علم سے نازل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اے لوگو، تمام لوگوں سے یہ خطاب ہے، دنیا کے تمام انسانیت سے، کہ تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے یہی شفا ہے۔ سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، اور تکبر ہوتا ہے، مکر ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اور آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں اور بھی ہیں، I'm just off hand، یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، وہی ذات ہے جو جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت، اور وہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ جب بھی آپ خدا کی طرف رجوع کریں گے اللہ آپ سے یہ سینے کی بیماریاں ہٹائے گا۔ اور قرآن ویسے بھی خدا کہہ چکا ہے، تو اس سے آپ تعلق جوڑیں، یہ باطل ہٹائے گا، جھوٹ ہٹائے گا آپ کی زندگی سے۔ اور دوسری کہا ہے وہدن ورحمت، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمومنین، یہ گائیڈنس ہے مومنین کے لیے۔ پھر ہمیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کل وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ ہی کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، بس اس پہ ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، وخیر مما یجمعون، یہ سب کچھ بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ تو خرچ ہو جائے گا، لیکن جو آپ اللہ کے پاس چھوڑ دیتے وہ باقی رہتا ہے۔ تو یہ شفا ہے تمام انسانیت کے لیے جو ان کے سینوں میں ہے، لیکن ہدایت اور رحمت گائیڈنس ہے یہ صرف مومنین کے لیے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، بٹ آئی ایم جسٹ گائیڈ ٹیلنگ یو واٹ اللہ سے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن سے وہ اتارتے ہیں جو شفا ہے اور بلیسنگز ہے، رحمت ہے، مرسی ہے مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ ظالموں کا اور نقصان بڑھاتا ہے۔ رب کی کتاب ہے، سب لوگ پڑھیں گے اس کو، کسی کو کیا کہے گا، کسی کو نقصان دے گا، کسی کو فائدہ دے گا۔ اس کا آپ کی نیت پہ منحصر ہے، آپ کے تقوی پہ منحصر ہے،
آپ اس قرآن کو دوسرے کتابوں پہ ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن آپ کو، جو اللہ پہ ایمان، جو اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا اس کتاب سے. تو I'm only restricting to شفا، کہ قرآن خود ایک شفا ہے. اس کو پکڑیں، اس کو سمجھیں. یا یہ بات اس طرح نہیں قرآن کے آپ اس کو مردوں پہ پڑھتے ہیں یا ختم قرآن کرتے ہیں. I don't know، یہ تو قرآن ہے ہی نہیں اس کاموں کے لیے. یہ تو ہدایت ہے، بلیسنگ ہے، رحمت ہے، مرسی ہے، اپنے رب کو پہچاننے کی کتاب ہے. آپ اپنے رب کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا قرب حاصل ہو، اور آپ زندہ رب ہے، آپ کے قریب ترین رب ہے. آپ رب کا راستہ پہ چلنا چاہتے ہیں، شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، وہ آپ مصیبت زدہ انسان ہیں. آپ اپنی فکر کریں اور اس قرآن کی طرف آئیں، آہستہ آہستہ. کوئی جلدی نہیں ہے قرآن سیکھنے میں. تھوڑا تھوڑا لفظ بار خدا کے الفاظ پہ غور کریں. اور تیسری جو شفا رب نے کہا ہے وہ ہے شہد، ہنی. وَأَوْحَى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اللہ تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو. اتخذی من الجبال بیوتن، کہ تو گھر بناؤ پہاڑوں میں. من الشجر، اور درختوں میں بھی پکڑ اپنے گھر کو. وہ مما یارشون، اور جو یہ لوگ بلند کر رہے ہیں، یہ جو بھی اٹھا رہے ہیں زمین سے اوپر، ٹینکیاں ہو گئی، وٹ ایور بلڈنگز ہو گئی، اس میں بھی اپنا گھر بناؤ. ثم کلی من کل ثمرات، پھر کھاؤ تمام میوے، ہر قسم کے میوے شہد کی مکھی کھاؤ. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، پھر چلو اپنے رب کے راستے پہ جو تیرے لیے ذلیل بنا دی گئی ہے، مسخر کی گئی ہے تیرے لیے. تو ہر جگہ جا سکتی ہے، تیرے پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں. یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے نکلتی ہے پینے کی چیزیں. مختلف الوانہ، اس کے رنگ بھی مختلف ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے شفا ہے. چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہے، ہر انسان کے لیے اس میں شفا ہے. خدا کی رحمتیں دیکھیں عام ہے، اس کو ضرور کھائیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اس میں فکر کرتے ہیں کہ کیا چیز رب نے بنائی ہے، کہ ہر قسم کے شفا ہے. میں ان میں انویسٹیگیشن نہیں کی، لیکن جو تحقیق کریں گے اس میں، وہ شہد میں اتنا فائدہ پائیں گے. تحقیق کو ہر انسان کے لیے خدا نے، ہر انسانوں کی سعیکم شتی، ہر قسم کی کوشش ہر ایک کی مختلف ہے، لیکن یہ قبض کے لیے بھی ہے اور لوز موشن کے لیے بھی، جو میں نے اپنی ذات میں آزمایا ہے. آپ کے گھر میں کبھی بھی کچن میں اگر کوئی جل جائے، فوراً شہد لگا لیں. پانی نہیں، شہد، نہ نشان آئے گا، نہ چھالے پڑیں گے. یہ میں نے آزمودہ کیا. کوئی زخم ہو جائے فوراً لگا لیں، نشان بھی نہیں رہے گا. اور بہت سی ہیں، اور کھاتے ضرور رہا کریں، کیونکہ رب کا بتایا ہوا علاج ہے، رب کا بتایا ہوا، اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. اس لیے یہ آہستہ آہستہ قرآن کی دوائیں ہیں، رب کی بتائے ہوئے پرسکرپشنز ہیں پوری انسانیت کے لیے. دعا پڑھا کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. گڑ گڑا کے خفیہ فسادی نہ بنے، اللہ تعالیٰ کو فسادی پسند نہیں ہے. محسنین بنے، اس ودو خوفم و طمع، خوف سے اور لالچ سے، کیونکہ بے چینی سے پکاریں. جیسے آپ کے ہچکولے کھا رہے ہیں، اس طرح ایک یکسو ہو کے اللہ ہر چیز سنتا ہے اور ہر برائی آپ سے دور کرے گا. یاد رکھیں آپ کو اللہ نے اپنا اسسٹنٹ بنایا،
اس کو پہچانے، اللہ کے اسسٹنٹ بن جائیں، اللہ کی نوکری اپنا لیں۔ آپ کو دنیا کے کسی کام سے منع نہیں فرما رہے، لیکن تقوی اللہ کا اختیار کریں، سچ لے کر آئیں اور سچ کی تصدیق کریں، اور سچ ایٹ دس مومنٹ از اونلی اینڈ اونلی قرآن، اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان ہے ہمارا۔ اگر کوئی میرے پاس کتابیں لے آئے، یہ ایمان کی کتاب ہے، کوئی کتاب ایمان کی نہیں ہے، کوئی کتاب سوائے اللہ کی کتابوں کے، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ جو قرآن، یہ ساری کتابیں ایمان کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ مجھے فلاں امام نے کہا ہے، فلاں محدثین نے کہا ہے، فلاں نے یہ کہا، یہ ایمان نہیں ہے۔ فضائل اعمال کہہ لیں، اچھے اعمال ہیں، یہ کہہ لیں، جو بھی سوسائٹی چل رہی ہے، ایک معروف طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیں ایمان ہمارا صرف ان کتب ہی، ان کتابوں پہ، اور کتابوں پہ ایمان لانا بھی گناہ ہے، اور کسی پہ ایمان مت لاؤ، صرف اللہ کی کتابوں پہ جو خدا نے کہا ہے قرآن میں۔ انشاءاللہ جب آپ خدا کی بات مانیں گے تو خدا آپ کے تمام مشکلات اللہ آپ سے دور کرے گا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ قریب ترین ہے آپ کا، اور اللہ ہی آپ کا دوست ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔